نیاز القادری صاحب کو دعوت سخن دینا چاہتا ہوں کہ وہ آپ حضرات کے سامنے آئے اور اپنے بیان سے سامعین کے دلوں کو منور و مدلہ فرمائے، جن کا بیان، جن کے جملے، جن کی تقریر اسلاف کی ہو بہو شکل و صورت ہوتی ہے، ان کو میں دعوت سخن دینا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، ان کو میں آپ حضرات کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس سے قبل ایک شعر آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ پھر حق کے لیے جا فدا کرے کوئی، پھر آج حق کے لیے جا فدا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی، پھر آج حق کے لیے جا فدا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی، اور نماز 1400 سال سے اس انتظار میں ہے، حسین کی طرح ادا کرے کوئی۔ حضرات محترم، جب امام حسین رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب تذکرہ آتا ہے، جب آپ کا نام آتا ہے، تو میں ایک شعر پڑھا کرتا ہوں کہ حسین ایک دل نشی کہانی، حسین زہرا علی کا برجانی، حسین عباس کا سراپا، حسین قاسم کی کم نواگی، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین عسکر کی بے زبانی، حسین دل ہے، حسین چاہے اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو، حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے، حسین صدیق کا چہیتا، حسین فاروق کا دلارا، حسین عثمان کا نگہباں، حسین حیدر کے دل کا پارا، خدایا دل کا دینا، بہائے آنسو و نیند دینا، خدایا میری بھی نسلوں کو تو فقط عشق حسین دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مدرسہ فیضان غیاث الدین کے زیر اہتمام ہونے والا تیسرا سالانہ جشن نشرہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور اس مبارک تقریب میں ممبر شریف پر خصوصیت کے ساتھ تشریف فرما فخر مالوہ مفتی شہر، خلیفہ حضور جمال ملت، پیر طریقت رہبر راہ شریعت، آبروئے مسند خطابت، صوفی باصفا پیکر زہد و اتقاء، آل نبی اولاد علی، حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ مفتی سید محمد صابر علی صاحب قبلہ دام ظلہ علینا، و تمام مقدس معاقر علماء ذوی الاحترام، تشریف لائے ہوئے تمام عاشقان خیر الانام، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی رشتے کی عزت ماں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے فیصلہ کرنے پر حیرانی ہو رہی ہے کہ میں تقریر کیا کروں اور کس کے سامنے کروں، اس لیے کہ اب تک سنا کرتا تھا کہ کبھی کبھی مجمع چیچک زدہ ہوتا ہے، وہ آج میں نے پریکٹیکلی طور سے دیکھا ہے۔ جو حضرات ادھر یا ادھر یا اسٹیج کے پیچھے ہیں، وہ اگر چاہتے ہیں کہ ہر معاملے میں آگے آئیں تو یہاں سامنے آ جائیں۔ کاروبار میں اللہ برکت دے، زندگی میں برکت دے، دکان میں مکان میں اللہ برکت دے۔ یہ مسلمان پیچھے نہیں رہتا، مسلمان آگے رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کا کام نہیں ہے پیچھے رہنا، مسلمانوں کا کام ہے آگے رہنا۔ تو جب یہ سب سمجھتے ہیں، اب اگر کسی کی سمجھ میں اس سے بھی زیادہ آسان لفظ نہیں آئے تو پھر میں اپنے یہاں کی بھاشا شروع کر دوں تو وہ شاید سمجھ میں آ جائے۔ ماشاءاللہ منع کر رہے ہیں ہمارے قاری صاحب۔ میں اپنی تقدیر پر نازا ہوں، میں اپنی قسمت پر فخر کر رہا ہوں کہ آج
حضور فخر مالوہ دامت اللہ علیہ کی موجودگی میں اور علماء ربانیین دھار شہر کی عظیم شخصیت یہاں پہ موجود ہے، ان کی موجودگی میں مجھے کچھ کہنے کا وقت ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ الیکشن میں کھڑے نہیں ہیں تو بیٹھ جائیے، جگہ بیٹھنے کی ہے اور آپ حضرات کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جلسہ دیکھنا، تو دیکھنے والے دیکھ کر چلے گئے، ایک ہوتا ہے جلسہ سونگھنا، تو دور کھڑے ہو کر سونگھتے رہیں گے، اور ایک ہوتا ہے جلسہ کھانا، تو آنکھ بند منہ کھل گئی تو سورا جلسہ کھا لیا، اور ایک ہے جلسہ سننا، تو سننے والے بیٹھتے ہیں جب تک سلام نہ ہو جائے وہ نہیں جاتے، ضروریات پوری کرتے بھی ہیں واپس آ جاتے ہیں۔ بہرحال وقت بہت قیمتی ہے اور میں نہیں چاہوں گا کہ میں آپ حضرات کو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گھما پھرا کر آپ کو ہنساؤں یا آپ سے کچھ بات کہوں۔ میں جو کام کرنے آیا ہوں اپنے کام کو یاد کرتے ہوئے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں۔ آپ حضرات میں سے جو بھی یہاں تشریف فرما ہے اپنی بیداری کا ثبوت دیں اور کہیں یا رسول اللہ۔ جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے اور جتنے بھی عاشقان مصطفیٰ میری آواز کو سن رہے ہیں وہ دل جمعی کے ساتھ تھوڑی دیر میری گفتگو کو سماعت کر لیں، انشاءاللہ پھر اس بھی زندگی وفا ہوگی، زندگی میں کبھی موقع آئے گا تو پھر گفتگو ہوگی۔ حضرت حافظ و قاری عرفان صاحب قبلہ کے حوالے سے یہ دعوت مجھے ملی اور اس میں حافظ وسیم صاحب قبلہ اور دیگر علماء کرام شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی اس محبت کو قبول فرمائے، آمین آمین فرمائے۔ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ وأصحابہ المتعدبین بالتقوى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من تعلم القرآن فعلمه صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، سبحان اللہ ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، سبحان اللہ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہ کنواری پاک مریم و نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور مزید فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میں نے تو بہت سارے موضوعات پر تیاری کی، حضرت مولانا غلام وارث صاحب انہوں نے میری پچھلی تقریر کے تعلق سے کچھ باتیں کہیں تو میں نے کہا آج موضوع یہی رکھ لیتے۔ میں نے خطبہ مسنہ کے بعد اس آیت مبارکہ سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے تلاوت سے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کی اس آیت میں ایک بیماری کا ذکر کیا ہے، اور وہ بیماری کون سی ہے، کیا ہے، اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی، مگر معمول کے مطابق سارا مجمع عقیدت و محبت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
اے اللہ کریم اس مجمع میں جن حضرات نے بھی درود شریف پڑھا ہے مرنے سے پہلے انہیں گنبد خضرا کی حاضری عطا فرما ماشاءاللہ، اور جو نہیں پڑھے ہیں ان کی تقدیر میں جو لکھا ہے وہ عطا فرما۔ میں پہلے بتا دوں میں ایک ہی بار بولوں گا، دوبارہ میں موقع نہیں دوں گا، لہٰذا چوکنا نہیں آپ حضرات، کیونکہ یہ محفل وہ محفل ہے رسول پاک کی، حاضری ہے آل رسول پاک کی، اور مجمع ہے غلام رسول پاک سبحان اللہ۔ ایسے مجمع میں نسبت سے چیز ممتاز ہوتی ہے تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، لہٰذا جب بھی آپ حضرات کے سامنے کبھی دعائیہ بات آئے تو محبت سے آمین بھی کہیں اور اس میں حصہ شریک بھی ہوں۔ درود پاک پڑھنا اپنی عادت بنا لیجئے۔ مسلمانوں کا ایک عجیب المیہ ہو گیا آج، جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں بک بک کی طرح بکتا رہے گا، اور جہاں بولنا چاہیے وہاں پر ایک دم چپ چاپ سر جھکائے بیٹھا رہے گا، اور اگر بولے گا بھی تو ایسی باتیں بولے گا جس کے نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ۔ لیکن مومنوں کا یہ ہمیشہ قاعدہ رہا ہے کہ وہ جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے، بہتر بولتا ہے، اور جو بھی بولتا ہے سوچ سمجھ کر بولتا ہے، اور ایسی بولی بولتا ہے کہ دنیا میں رہے تو بھی اس کا فیض ملتا ہے، اور قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں اسے مغفرت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، یہ جو ہمارے نقیب صاحب نے بار بار کہا کہو سبحان اللہ، خطیب صاحب کہیں کہو سبحان اللہ، نعت پڑھنے والے آئے بولے کہو سبحان اللہ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ان کا جلسہ کامیاب ہو جائے۔ آپ سبحان اللہ کہو گے، زور زور سے کہو گے، اچھل کے کہو گے، مچل کے کہو گے، تو یہ ان بیچاروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ جو سبحان اللہ کہتا ہے نا وہ کہہ کر خود فائدہ حاصل کرتا ہے۔ بے شک آپ کے سبحان اللہ کی یہ تقریر محتاج نہیں ہے، آپ کے سبحان اللہ کی یہ نعت شریف محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کامیاب ان کا جلسہ کامیاب ہے، مصطفیٰ کریم کامیاب ان کا سناخہ نعت پڑھنے والا کامیاب ہے۔ لیکن جو سبحان اللہ کہتا ہے وہ سبحان اللہ کہہ کر اپنے لیے نیکی جمع کرتا ہے، تو جو سبحان اللہ کہے گا اس کا فائدہ ہوگا نا۔ اور اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایسا بے وقوف نہیں ہوگا جو یہ سوچے اور کہے کہ بھائی میں تو اپنا فائدہ نہیں چاہتا۔ فائدہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی جو بھی کچھ کرتا ہے پہلے اس کا فائدہ پوچھتا ہے، بھلے فائدہ بتا پھر قاعدہ بتا تاکہ ہم اسے کریں۔ تو اگر فائدہ چاہتے ہیں آپ لوگ تو ایسے موقع کو غنیمت سمجھیں اور پیار محبت کے ساتھ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں رطب اللسان رکھیں، کہیں ایک مرتبہ اور سبحان اللہ۔ اے اللہ جن لوگوں نے سبحان اللہ کہا ہے ان کا ظاہر بھی پاک کر دے اور باطن بھی پاک کر دے۔ ماشاءاللہ تھوڑی سی آئی ہے ماشاءاللہ آپ میں تیزی آئی ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ میں نے جس آیت مبارکہ کو موضوع سخن بنایا ہے، اللہ پاک نے اس آیت میں جس بیماری کا ذکر فرمایا ہے وہ عجیب بیماری ہے، اگر وہ ایک فرد کو لگ جائے تو وہ بندہ تباہ ہو جائے، اور اگر وہ بیماری کسی برادری کو لگ جائے تو پوری برادری غرق ہو جائے، اور اگر وہ بیماری کسی سماج کو کسی قوم کو لگ جائے تو پوری قوم ہلاک ہو جاتی ہے۔ اب وہ بیماری ہے کون سی؟ آپ حضرات سمجھدار یہاں بیٹھے ہیں، عقل و فہم والے یہاں بیٹھے ہیں، ہو ہاں کی تقریریں تو بہت ہوتی ہیں لیکن ان تقریروں کی اب ضرورت نہیں ہے، ذرا ذہن کو حاضر رکھ کر سوچیں اور سمجھیں کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیماری کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر فرمایا کہ قرآن حکیم ہے، حکیم ہے۔ اب بیماری بھی قرآن بتا رہا ہے اور قرآن بھی حکیم ہے، تو اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا جو بیماری والا ہو اور حکیم کے پاس جا کر علاج نہ کرے۔ سوچیں بیماری، آج بیماری انگنت بیماری ہمارے اندر ہے، جھوٹ بولنا بھی بیماری ہے، غیبت کی بیماری ہے، ماں باپ کو ستانے کی بیماری ہے، جوان لڑکیوں کا بے پردہ رہنا یہ ایک بیماری ہے، اللہ کے گھر میں جا کر سجدے نہ کرنے کی آج بیماری ہے، کم تولنے کی بیماری ہے، دودھ میں پانی ملانے کی بیماری ہے، پڑوسیوں کو ستانے کی بیماری ہے، مظلوم کو ستانے کی بیماری ہے، کسی کا حق دبا لینے کی بیماری ہے، جھوٹی گواہی دینے کی بیماری ہے،
उलमा के पीछे नमाज भी पढ़े और फिर उनकी गीबत करे, ये भी एक बीमारी है। बताएं कितनी बीमारियों को हम रोकें। शादी के मसले पर देख लें, डीजे बजाने की बीमारी है, नाचने की बीमारी है, फहश कलामी की बीमारी है, तरह तरह की बीमारियां हैं। अब तक तो ये बीमारियां थी, अब एक बीमारी और भी आ गई कि सहाबा से इतनी मोहब्बत कर ली कि अहले बैत की गुस्ताखी की बीमारी आ गई, या फिर अहले बैत से इतनी मोहब्बत कर ली कि सहाबा की गुस्ताखी की बीमारी आ गई। कभी खानकाही बीमारी है, सलासिल की बीमारी है, फरोई मसाइल की बीमारी है, कितनी लिस्ट तैयार की जाए, बीमारी ही बीमारी है। लेकिन ये बताओ ये बीमारी का इलाज है कहां और कैसे? अगर हम चाहते हैं कि ये बीमारी दूर हो, मन का रोग खत्म हो, दिल साफ सुथरा हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अफला यतदब्बरुनल कुरान, कुरान के अंदर गौर करो, कुरान से पूछो, कुरान को समझो और पढ़ो। अगर कुरान को न समझोगे, कुरान के करीब नहीं आओगे, तो कुरान ही कह रहा है अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, अगर कुरान के पास न जाओगे तो तुम्हारे दिल में ताले लगा दिए जाएंगे, तुम्हारे दिल में ताले लगा दिए जाएंगे, तुम्हारा दिल मुकफ्फल हो जाएगा। अब जरा सोचिए, ये जिनका मकान है दरवाजा बंद कर दें, बाहर से ताला लगा दे, तो कोई अंदर जा सकता है? नहीं जा सकता। अंदर से कोई बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता। एक दरवाजे पर ताला लग जाए तो बाहर की चीजें अंदर नहीं जाती, न बाहर वाला बाहर अंदर वाला बाहर आता है। जब दिल पर ताले लग जाते हैं तो कितना ही तुम चीखते रहो, दिल कबूल कुछ नहीं करता। न हिदायत की बातें अंदर जाती है, न समझने की कुव्वत इंसान की रहती है, न वो नमाजी बनता है, न वो हाजी बनता है, न वो मुत्तकी बनता है, न वफादार बनता है, न नेकोकार बनता है। उसकी जिंदगी कैदो बंद की रहती है, उसे कुछ भी कहो वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं, जैसा कि आज हमारा मुआशरा नजर आ रहा है। 40 साल से तकरीरें सुन रहे हैं, क्या बदल गए हम? 50 साल से हो रहे जलसे, क्या नमाजियों की तादाद बढ़ गई? क्या शादियों में डीजे बंद हो गए? क्या जवान बच्चियों का शॉपिंग करना बंद हो गया? क्या बेपर्दगी खत्म हो गई? क्या उरियानियत का खात्मा हो गया? क्या समाज में ऐसे लोग हैं जो अपनी कमाई पर ख्याल रखते हो, पैसे के लिए चाहे जान लेनी पड़े या जान गंवानी पड़े, हर वो काम हर बार अपनाया जाता है। क्यों? इसलिए कि दिल पे ताले लग चुके हैं, दिलों पे ताले लग चुके हैं। और इन ताले को अगर खुलवाना है, मन का रोग मिटाना है, दिल की बीमारी साफ करनी है, तो आपको कुरान करीम के करीब आना पड़ेगा, इल्मे दीन से अपने आप को मुशर्रफ करना पड़ेगा, इल्मे दीन हासिल करना पड़ेगा। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान अशरफुल मखलूकात तो है, अशरफुल मखलूकात 18,000 मखलूक में सबसे अफजल कौन है? इंसान है, इंसान। अच्छा एक सवाल है आपसे, बताइए, हम लोग इंसान है ना? अच्छा हाथ उठाइए, कितने लोग यहाँ इंसान हैं? हाँ माशाअल्लाह, इतना तो सब जानते हैं कि हम इंसान हैं। ये जितने यहाँ इंसान बैठे हैं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपने दुआ किया था कि अल्लाह मुझे इंसान बना? आपने दुआ किया था कि मुझे इंसान बना? नहीं, इसलिए कि आप थे ही नहीं, तो दुआ की कैसे? हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, तुम तो इस ऐसी हकीकत में थे कि जिसका जिक्र भी लोग नहीं करना पसंद करते। जब तुमने चाहा ही नहीं, दुआएं की भी नहीं कि मैं इंसान बनूं, तो फिर ये बताओ कि इंसान बने किसके चाहने से? इंसान किसके चाहने से बने? तो आप कहेंगे रब के चाहने से। सुभान अल्लाह, रब ने चाहा कि इसे इंसान बनाए। मुझे एक बात बताओ, रब ने चाहा कि इंसान बनाए, अल्लाह अकबर। चाहने वाले को देख, चाह कौन रहा है? रब। कैसे इंसान बनाना है? मुझे
مجھے ایک بات یاد آئی، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک راستے سے جا رہے، ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، کتے نے اپنی زبان میں کچھ کہا، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کر رونے لگ گئے۔ مریدوں نے دامن تھام لیا، حضور کتا تو اپنی شکل میں جو بھی ہو بولتا ہے، بھونکتا ہے، چلاتا ہے، مگر ایسا تو پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس کی آواز سن کر رو رہے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہیں معلوم نہیں، کتے نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ بایزید بستامی یہ بتا کہ تیری کون سی ایسی نیکی تھی کہ رب نے تجھے انسان بنایا، اور میرا کون سا گناہ تھا کہ رب نے مجھے کتا بنایا۔ بس اس بات پر میں رونے لگ گیا۔ اب ذرا سوچیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات، اور ہم نے چاہ نہیں تھا، رب نے چاہا۔ کیا پوری دنیا مل کر رب کے چاہنے کی قیمت چکا سکتی ہے؟ کیا حق ادا کر سکتی ہے؟ نہیں، مگر ہاں ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ اس اللہ رب العالمین کے احکام پر چل کر اس رسول ہاشمی کی محبت کو سینے میں رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کی اطاعت میری اطاعت ہے، میرے محبوب کی محبت میری محبت ہے، جس سے میرا حبیب راضی اس سے میں راضی ہوں۔ اور جو اللہ کو چاہنے والا ہو، رسول اللہ کو چاہنے والا ہو، وہ قرآن کے قریب ہوتا ہے نا، علم دین سے اس کا سینہ منور رہتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کتے نے کہا بتا تو صحیح کہ تجھے انسان اللہ نے بنایا تو تیرے اندر کون سی نیکی تھی جو انسان ہو گیا، ساری مخلوق میں افضل ہو گیا، ساری مخلوق میں اشرف ہو گیا، اور مجھے کتا بنا دیا۔ تو بڑا اچھا کسی نے کہا ہے، نہ گورے کو دیکھا نہ کالے کو دیکھا، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ یہ رب تعالیٰ نے جسے چاہا اسے انسان بنایا۔ تو اے انسانوں، کبھی اندھیرے میں، خلوت میں، اکیلے میں، بستر پر سوئے سوئے سوچنا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے علاوہ کوئی دوسری بھی مخلوق کو بنا سکتا تھا۔ تو جب اللہ نے انسان بنایا ہے تو انسان بن کر جینا سیکھو نا، انسان بن کر رہنا سیکھو نا، انسان بن کر مرنا سیکھو نا۔ کیوں انسان ہو کر بھی جانوروں جیسے کام کرتے ہو؟ جانوروں جیسے کام انسان کرنے لگ گئے، اور انسانوں جیسے کام اب جانور کرنے لگ گئے۔ ٹریننگ دی جاتی ہے اس میں سے نکالو تو اس میں سے جانور نکل جاتا ہے، وہ چیز اٹھا کر لانا ہے تو جانور اٹھا کے لاتا ہے۔ بولو غلط کہہ رہا ہوں؟ جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں پالتو، وہ جانتے ہیں کہ جس کے گھر میں کتا ہو پالتو، اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ تم ایسا کرو تو ایسا کرتا ہے۔ تو جو کام انسان کرتا تھا وہ جانور کر رہا ہے۔ مگر قرآن نے اس سے بھی آگے بات کہی کہ جس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت نہ ہو، جس کے دل میں قرآن کی محبت نہ ہو، جس کے پاس ایمان نہ ہو، جو دشمن اسلام ہو، وہ جانور ہی نہیں، جانور سے بھی بدتر ہوا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ مت سوچیے گا کہ حافظ انوار صاحب نے اور دھار کے مولانا لوگوں نے مجھے کوئی رشوت دی ہے اور تیاری کر کے کہا ہمیں کہ ایسا بولنا نہیں۔ ارے قربان جاؤ اے مسلمانوں، دھار والو، اللہ پاک نے تمہارے شہر میں چند نوجوان علماء کی بٹالین ایسی دی ہے جن کی فکر یہی ہے کہ انسان کو انسانیت کے ساتھ جوڑا جائے، مسلمانوں کو مصطفیٰ کے دامن کی طرف سے جوڑا جائے۔ سبحان اللہ۔ لوگ اپنے بارے میں سوچتے ہیں، یہ آپ کے بارے میں سوچتے ہیں۔ کوئی دنیا کے بارے میں سوچتا ہے یا آپ کی آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ کون محسن ہے آپ کا؟ یہی ہے نا جو آخرت میں آخرت اچھی کر دے۔ حضرات ایک بات اور سن لیجیے، حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، پگڈنڈی جانتے ہیں آپ لوگ، کھیت میں ہوتی ہے، پگڈنڈی سے جا رہے ہیں، دائیں طرف بھی کیچڑ ہے بائیں طرف بھی کیچڑ ہے، پگڈنڈی پہ چل رہے ہیں، سامنے سے کتا آ گیا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کتا کہتا ہے نیچے اتر جاؤ، مجھے راستہ دو، مجھے جانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں تجھے راستہ دوں، میں اتر جاؤں؟ ارے تو پہلے سے ناپاک ہے نا، اگر تجھے لگ بھی جائے کیچڑ
तो क्या फर्क पड़ता है, तू तो नजिस है, नापाक है, मगर मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। जानवर क्या कहता है कि शाह रहीम, बात यह है कि अगर आज तू कीचड़ में उतर गया तो एक बाल्टी या 2 बाल्टी से तेरा कीचड़ धुल तो जाएगा, लेकिन मैं अगर उतर गया और तेरे अंदर तकब्बुर आ गया तो 7 समंदर का पानी भी उसे धो नहीं सकता। आज बताइए किसके पास तकब्बुर नहीं है? पहुंच जाते हैं कि चलिए जरा सा ताउन कीजिए, हमने कौम की बेटियों बेटों के लिए, आने वाले मुस्तकबिल के लिए हमने जरा अच्छा सोचा है। आपके ताउन की जरूरत है। देखिए उनकी रियाकारी, देखिए उनका तकब्बुर, देखिए उनका अपना सारा का सारा मामला जो आपकी आंखों के सामने है। खुदा की कसम, जश्न नशरा की इस मुबारक महफिल में आने वाले सुन्नी हुसैनी हुजूर मुसलमानों, आज वक्त है बदल डालो अपनी जिंदगी के तमाम मामलात को और बाजू बनकर, हाथ बनकर, कदम मिलाकर ऐसे तमाम उलमा का साथ दें जो आपको और आपके मुस्तकबिल का ख्याल रखते हैं। लेकिन क्या ख्याल रखोगे? मैं तो ये भी कह के जा रहा हूं, मेरी तकरीर किसी को चुभे तो दोबारा मत बुलाना, अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है। मगर कह के जा रहा हूं, ये जो आज साल में, 2 साल में, 5 साल में हाथ जोड़ के आते हैं ना तुम्हारे सामने, मुझे जिताओ, मुझे वोट दो, और फिर उनसे तुम एक मोटे नोट की गड्डी लेते हो, चाय और समोसा खाकर अपने वोट की कीमत जाय करने वाले मुसलमानों, ये तुम्हें नाली के चक्कर में रखते हैं, नाली बनवा देंगे, ये तुम्हें म्युनिसिपैलिटी का नल दिलवा देंगे। मैं कहता हूं, अगर तुम्हारी खैरत मुर्दा नहीं है तो आज से कसम खा लो, हमारे वार्ड में, हमारे शहर में नाली वाला नेता नहीं चाहिए, बल्कि तालीम और शिक्षा वाला नेता चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों को अंधेरे में रखा। ये 20 लाख या 40 लाख का ये मकान बना हुआ है ना, गालिबन जब 40 लाख का ये मकान बना सकता है तो क्या 40,000 की ये सामने की सड़क नहीं बना सकता, नाली नहीं बना सकता? ये नाली और बिजली और रोड और सड़क और ये और वो, ये सब झांसे में मत रहना, बल्कि आम करो, ताकि हमारे शहर का रहने वाला भी समझ ले कि इस शहर का रहने वाला भी मुस्तफा के दीन के इल्म से मोहब्बत रखने वाला है, इल्म दीन से अपने सीने को मुनव्वर करता है। अल्लाह तबारक व तआला खैर व आफियत की जिंदगी अता फरमाए। बात बड़ी तूल हो जाएगी मेरे आका के प्यारे गुलामों। तो कुरान मजीद के करीब रहोगे तो मन साफ रहेगा, कुरान मजीद के करीब रहोगे तो दिल का रोग मिटता रहेगा, कुरान करीम के करीब रहोगे तो दिल की बीमारियों से महफूज रहोगे। और जैसे ही कनेक्शन कट जाएगा, जैसे ही रुख फिर जाएगा, जैसे ही ताल्लुक टूट जाएगा, जैसे ही कुरान से अलग हो जाओगे, दिल बीमारियों का घर बन जाएगा, रिश्ते नाते सारे मजबूत जो थे वो टूट जाएंगे, हालात ये बदलेंगे, हालात ऐसे बनेंगे कि हर हराम चीज को हलाल कहोगे, हर नाजायज को जायज कहोगे, हर बुरी चीजों को अच्छी कहोगे, यहां तक कि तुम्हें नमाज छोड़ने में मजा आएगा, रोजा न रखने में मजा आएगा, माँ बाप को सताने में मजा आएगा, पड़ोसियों को दुख देने में मजा आएगा। हर तरह के वो काम जिससे अल्लाह नाराज हो उसे करने का मिशन बन जाएगा। और ऐसे वक्त में उलमा को लोग पागल समझेंगे, ऐसे वक्त में लोग उलमा को बेवकूफ समझेंगे। गालिबन वो दौर आ चुका है। प्यारे आका के गुलामों, आखिरत को याद करके, अल्लाह की मेहरबानियों को याद करके, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम मेहरबानियों को याद करके अपना कनेक्शन जोड़ो कुरान करीम से और तालीम इस्लाम से। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? इंसान अशरफुल मखलूकात तो है, मगर इंसान को फजीलत इल्म से दी गई। किससे दी गई बोलिए? इल्म से। अगर इल्म नहीं है तो कोई फजीलत नहीं है, कोई फजीलत नहीं है। मैंने अभी गुज़श्ता एक जलसे में कहा था, आप भी सुनिए। इल्म से इंसान को फजीलत है, इल्म से। एक बंदा ऐसा भी है जो इलाके का बहुत बड़ा दादा है, लोग उससे घबराते हैं। अगर कोई देख ले फला शख्स आ रहा है तो रास्ते लोग चेंज कर देते हैं, खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं, डरते हैं लोग। उसका सर कभी न बंदों के आगे झुकता है और न कभी मस्जिद में अल्लाह के आगे झुकता है। मगर ऐसे बंदे को भी देखा मैंने कि नाई के आगे झुक जाता है, नाई के आगे झुक जाएगा। नाई कहेगा यूं कर तो यूं करेगा, यूं कर तो यूं करेगा।
کیوں ایسا کیوں؟ حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کیونکہ نائی کو بال کاٹنے کا علم دیا گیا ہے، اس کے پاس علم ہے کہ وہ بال کیسے کاٹتا ہے۔ تو اب ذرا سوچو، ذرا غور کرو، ایک نائی کو بال کاٹنے کا علم صرف مل جاتا ہے تو جس کا سر کہیں نہیں جھکتا وہ اپنے آگے جھکا لیتا ہے، تو جس کے سینے میں قرآن کا علم ہو، شریعت کا علم ہو، دین کا علم ہو، مصطفیٰ کریم کے پیارے مذہب اسلام کا علم ہو، بلائیے اس کے آگے کون نہیں جھکتا؟ سبحان اللہ، کون نہیں جھکتا؟ اگرچہ آپ کو سند چاہیے تو زیادہ دور نہ جاؤ، 800 سال ہو چکے ہیں دنیا سے پردہ کیے، آج بھی دنیا چوکھٹ پہ جھکتی نظر آ رہی ہے، اور وہ میرے خواجہ بھارت کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خواجہ کا ہندوستان۔ اس لیے انسان ہے تو علم دین کے قریب آئیں، علم سے فضیلت ملتی ہے، ہر فضیلت علم سے ہے، شریعت کا علم، شریعت کا علم۔ دیکھیے میں آپ کہتا ہوں نا، آپ جو کہتے ہیں عالموں کی کیا عزت ہے، عالموں کی کیا قدر ہے، عالموں کا کیا وقار ہے، یہ ذمہ دار وقت کے مفتی بیٹھے ہیں، پورا مالو جن پہ فخر کرتا ہے، آج ان کی موجودگی میں ایک حدیث سناتا ہوں، سنیے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں خلق السادات من صدری، خلق السادات من صلبی، وخلق العلماء من صدری۔ ارے جس سے تم عالم کہتے ہو نا، اس کا رتبہ یہ ہے کہ سید میرے پیٹھ سے پیدا ہوئے صلب سے، اور عالم میری سینے سے پیدا ہوئے، اللہ میرے سینے سے پیدا ہوئے۔ مگر دھار والوں، یہ جو شخصیت بیٹھی ہے یہ اس شان کی مالک ہے، اللہ نے وہ رتبہ دیا کہ انہیں مصطفیٰ کے پشت کا بھی فیض ملا ہے اور مصطفیٰ کے سینے کا بھی۔ سبحان اللہ۔ آپ کہہ رہے ہوں گے بھائی ٹھیک ہے، مفتی صاحب کی تعریف کر دی انہوں نے، کیونکہ ساتھ ساتھ میں آئے۔ میں نے بہت پہلے کہا تھا جو حق ہے وہ میں چھپاتا نہیں، جی جو حق ہے وہ میں چھپاتا نہیں۔ آپ آل نبی ہیں، آل رسول ہیں، تو مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرے سادات جو ہیں وہ میرے صلب سے پیدا ہوئے، پشت سے، پیٹھ سے، اور عالم میرے سینے سے۔ تو ایسا سید، ایسا آل رسول جو پشت کی بھی فیض لیے ہوا ہے اور مصطفیٰ کے سینے کا بھی فیض لیے ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اور آج یہ جتنی محنتیں ہو رہی ہیں نا، ان میں سے اگر کوئی ایک بھی بچہ ہمارے سماج کا، برادری کا، ہمارے شہر کا، محلے کا اگر علم دین حاصل کر کے شریعت کا عالم ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے مصطفیٰ کے سینے کا فیض عطا فرمائے۔ یہ سوچ لیں کہ حافظ انوار صاحب ہوں، حافظ وسیم صاحب ہوں، حافظ عرفان صاحب ہوں، مولانا غلام وارث صاحب ہوں، شہر دھار کے تمام معزز، مکرم، محتشم جتنے بھی علماء ائمہ ہیں، یہ سب مل کر آپ کی دنیا اور ساتھ میں آخرت کی بھی فکر لے کر چل رہے ہیں۔ ایک بات اور بتا دیتا ہوں، ذرا سا ذہن میں رکھیے گا، آخری بات ہے، پھر گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ یہاں جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں، ابھی کچھ دنوں کے بعد ماہ رمضان آئے گا، رمضان المبارک آئے گا نا، آئے گا۔ پتہ نہیں کون کون اس مہینے کو دیکھ پائے گا، مگر مہینہ تو ضرور آئے گا۔ کئی لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ چاند دیکھنے کے وقت بھی جنازہ کاندھے پہ چلا جاتا ہے۔ تو ہر آنے والا وقت جو اللہ عطا فرما دے اس پر رب کا شکر ادا کرو۔ ابھی رمضان شریف آنے والا ہے، ماشاءاللہ تیاریاں شروع ہو چکی ہیں مساجدوں میں۔ کیا حافظ صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ تشریف لائے، کیا نام ہے حافظ صاحب؟ حافظ سمیر صاحب۔ آج میری گاڑی جو میں لے کے آیا نا چلا کر، آج میری گاڑی میں اللہ کی رحمتیں برس رہی تھی۔ ایک تو آل رسول ساتھ بیٹھے تھے اور تلاوت قرآن پیچھے حافظ صاحب کر رہے تھے۔ مجھ سے نیند آ گیا تو میں نے کہا حافظ صاحب رمضان شریف کی تیاری چل رہی ہے؟ آپ نے کہا جی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں رمضان شریف کی۔ صدر صاحب نے کلر شروع کروا دیا، مائک چیک کروا دیا۔ اب جیسے ہی رمضان شریف قریب آئیں گے، تاریخ نظر آئے گی، چاند نظر آئے گا، فوراً آپ دیکھیں گے مسجدوں کی دیوار پر ایک بڑے بڑے پوسٹر چپکا دیے جائیں گے اور اس میں لکھا ہوگا تراویح کی 4 رکعت کے نماز کے بعد یہ دعا پڑھے۔ مجھے بتاؤ اس دعا کے پڑھنے والے صرف یہ بچے رہیں گے یا بڑے بڑے رہیں گے؟ بولو ذرا ہمت سے، بڑے بڑے رہیں گے نا؟
تو یہ بڑے بڑے کہاں پڑے تھے جو 40 سال 50 سال سے اب تک دعا یاد نہ کر سکے؟ مولوی کیا کر رہا ہے یہ تو سب یاد ہے، کون چندہ خور ہے یہ سب یاد ہے، مگر تمہیں 40 سال میں 40 مرتبہ ماہ رمضان مبارک آیا، تم سے دعا یاد نہ ہو سکی؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ پھر 30 دن گزریں گے تو عید آئے گی، کہیں گے آدھا گھنٹہ تقریر کرو، 10 منٹ چندہ کرو، اور 5 منٹ بیچاروں کو عید کی نماز کا طریقہ بتاؤ۔ واہ رے مسلمان، تو عید میں کپڑا پہننے کے لیے راجدھانی بھوپال ہو یا دلی چلا جاتا ہے، مگر مصطفیٰ کے دین کا علم سیکھنے اپنے امام کے پاس تک نہیں جا سکتا۔ یہ المیہ نہیں تو کیا بتاؤ؟ اترا رہے، ہم جوان ہیں، ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہمارے پاس اتنے ساری پراپرٹی ہے، کتنا اتراؤ گے؟ تم مقابلہ علماء کا کرو گے؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے دنیا میں جو علماء حق ہیں اس کا وجود اسی لیے رکھا ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم کے پیارے مشن کو آگے بڑھاتے رہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بات تو بڑی کڑوی ہے، ایک بات اور سن لو۔ اب تو لوگ شادیوں میں اتنے اترانے لگ گئے کہ اب تو بارات بھی ہیلی کاپٹر سے بلواتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ تقریر کیا تو میرا نذرانہ ہی نہیں دیا لوگوں نے، بولے واہ یار میری پول کیوں کھول دی؟ لیکن میں تو کہوں گا بالکل حق، ارے تم نذرانہ کیا، تم مجھے کھانا بھی مت دو، لیکن مجھے کل قیامت میں اپنے علم کا حساب دینا ہے۔ بات کھل کے بول کے جاؤں گا، جس کو جو کرنا ہے کرو، ہم تو ہر آنے والا دن اپنے لیے آخری سمجھتے ہیں۔ بے شک آیا حضرت ہمارے یہاں ایک بندہ کارڈ لے کر کے بولا حضرت شادی ہے میرے بیٹے کی، آنا آپ بھی، اور میں نے بڑا اچھا انتظام کیا ہے۔ تو میں نے کہا کیا کیا ہے؟ کہا ماشاءاللہ کھانا ہم نے کھڑے کھڑے کھانے کا رکھا ہے۔ آپ لوگ ہنس رہے ہیں، شرم نہیں آتی ہم لوگوں کو؟ بڑے پیار سے کہہ رہا ہے حضرت آئیے گا، کھڑے کھڑے کھانا۔ میں نے کہا قاضی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے؟ کہا جی کیا کہنا ان کو؟ میں نے کہا ان سے بھی کہہ دینا کہ حضرت آئیے گا، نکاح پڑھائیے گا، اور وہ بھی کھڑے کھڑے نکاح پڑھائیے گا۔ بھی کھڑے کھڑے تو نکاح بھی کھڑے کھڑے، تو بولا پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا رشتہ بھی رہ جائے گا کھڑا کھڑا۔ جب تو نے شروعاتی کھڑے کھڑے کر دی ہے تو کھڑی کھڑی سن کے جا۔ یہ آج ہنسنے کی وقت نہیں ہے، دیکھو معاشرے میں بیٹیوں کے حالات کیا ہے۔ 30 دن 40 دن 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد بیٹیاں سسرال سے گھر لوٹائی جاتی ہے کہ نہیں؟ بولو۔ یہ تم نے اپنے دولت کی نمائش کی ہے، تمہارے رشتے کمزور ہو گئے، دوست تمہارے خوش ہو گئے، پٹیل تمہارا خوش ہو گیا، چودھری تمہارا خوش ہو گیا، برادری خوش ہو گئی، مگر بیٹی آج بھی باپ کی دہلیز پر آنسو بہا رہی ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یہ سب کمی کس کی ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ میرے آقا کے غلاموں، ہمارے تمہارے کیے ہوئے کرتوت کی سزا ہے۔ اس لیے قرآن کے قریب آؤ، اور یہ جو نونہال آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کنیزان فاطمہ کی جو ایک جماعت یہاں بیٹھی ہے، الحمدللہ ان پر علمی ملی قومی سماجی محنت کرنے والوں کو اپنے جسم کے کھال کے جوتے بھی پہناؤ تو کم ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، بلکہ ہم سے پہلے لوگوں نے اتنی عزتیں دی ہیں، اور قرآن و حدیث میں ان کی عزت کا ثبوت ملتا ہے۔ اس لیے خوشی ہوئی مجھے کہ ماشاءاللہ دھار شہر میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی عربی اسلامک قائم ہونے جا رہی ہے الحمدللہ، اور وہ بھی سرپرستی حضور آل رسول کی ہے، اور روحانی فیضان سرکار مولانا کمال شاہ علیہ رحمہ کا ہے، سرکار غیاث الدین علیہ رحمہ کا ہے، اور یہ کاملین کی پشت پناہی ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ کل تک دھار کسی اور کے نام سے جانا جاتا تھا، اب دھار کسی اور کے نام سے جانا جائے گا۔ یہ دھار وہ دھار ہے کہ جس دھار کے آگے کچھ ٹک نہیں پائے گا، اس کی دھار الگ ہی دھار ہے، اور وہ دھار آر سے پار ہے الحمدللہ۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا، جب بھی کوئی غلامان مصطفیٰ علماء کرام اگر آپ تک پہنچے، آپ سے کچھ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کر حوصلہ افزائی کریں، ان کے لیے یہ بھی کافی ہے، مگر نقطہ چینی مت کرنا۔ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
अगर किसी मोमिन का कोई दिल दुखाता है तो काबा के ढा देने के बराबर गुनाह मिलता है। तो एक मोमिन नहीं, एक आलिम का दिल दुखाओगे तो फिर कहाँ के रहोगे, बोलो। इसलिए दीनदार माहौल कायम करें। अल्लाह का शुक्र है ये बच्चियाँ, ये बच्चे इतने आला शान अंदाज में जो गुफ्तगू बयान कर रहे थे, कलाम पढ़ रहे थे, माशाअल्लाह दिल मदीना मदीना हो रहा था, रूह गदगद हो रही थी। और माशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे घर का, अपने माशरे का निज़ाम ज़रूर सुधारेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर कभी होगी मुलाकात और फिर होगी आइंदा फिर बात। ये जलसा जिंदाबाद, खाइंदाबाद, बाकी बात आइंदा आने के बाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में और अछूते कर दिया, रूह को झिझोड़ दिया। इंशाअल्लाह तबारक व ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हज़रत के बयान के एक एक बात पर इंशाअल्लाह हम अमल करें। कहे इंशाअल्लाह। सबको पता है ना कहाँ बैठे, पर कहाँ बैठे, क्या नाम है मोहल्ले? अरीठे पीर। तो अरीठे पीर में इतना ठंडा माहौल नहीं रहता, जरा कहे बेटा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह।